بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت یوشع تشریف لائے، اور حضرت یوشع کے بعد تقریباً 350 سال کا زمانہ ایسا رہا کہ جس میں ان کے اوپر کوئی بادشاہ متعین نہ ہوا۔ یہ قوم بکھری ہوئی، یہ قوم رہی بغیر بادشاہ کے رہی، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کے درمیان ان کے قبیلوں میں مختلف علاقوں میں مختلف قاضیوں کو متعین کر دیا تھا جو ان کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، لیکن مستقل حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر آئے دن لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 350 سال کے بعد جب حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوٹی پیٹی قوم ہیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کر دیں تاکہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے، حکومت بن جائے اور کسی کی بہت زیادہ ہمت نہ ہو ہم سے مقابلہ کرنے کی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ ایک سچے نیک انسان بہادر شخصیت کے مالک حضرت طالوت کو حضرت شمویل نے اس قوم پر ایک بادشاہ بنا دیا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ٹیڑھ پن تھا، پہلے مطالبہ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اعتراضات کرنا، کہنے لگے کہ یہ کیسے نبی ہیں، کیسے بادشاہ ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ معاشرے میں کوئی بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس کے جوابات تو اللہ نے کل کی آیت میں دے دیا کہ حکومت چلانے کے لیے معاشرے کا باعزت آدمی ہونا یا مالدار آدمی ہونا ضروری نہیں، بلکہ حکومت چلانے کے لیے علم کی، سمجھ کی، فہم کی، فراست کی، تقوی کی، طہارت کی، بہادری کی، شجاعت کی ضرورت پڑتی ہے، جو ان کے اندر یعنی طالوت کے اندر بدرجہ عتم موجود ہے، اور اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال یہ بات جب اللہ نے فرمائی تو بنی اسرائیل نے اپنے ٹیڑھ پن کے باوجود یہ کہا کہ ہم اچھا ان کو مان تو لیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کوئی اپنی نشانی دکھا دے کہ ہاں میرا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔
وقت کے نبی حضرت شمویل سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہمارا دل اطمینان میں آ جائے اور یہ ہمیں من جانب اللہ بادشاہ مقرر ہونے کی کوئی علامت دکھلا دیں۔ حضرت شمویل نے دعا کی تو اللہ نے ایک علامت یہ دکھلائی کہ ان سے لڑائی کے دوران ان بنی اسرائیلیوں کے پاس ایک صندوق تھا جس کے اندر تورات کے وہ نسخے موجود تھے یا وہ نسخہ موجود تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اور اس کے اندر کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے، اور یہ صندوق ان کے درمیان بڑی عزت کی بات سمجھا جاتا تھا، اور یہ صندوق جب بھی لڑائی ہوا کرتی تھی اس باکس کو، صندوق کو بنی اسرائیل ڈھال کے طور پر اپنے سامنے رکھا کرتے تھے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔ چنانچہ کہنے لگے، بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اے حضرت شمویل، آپ نے ان کو بادشاہ تو مقرر کر دیا، نشانی دکھلا دیں، اور نشانی بھی ہمارے من پسند کی، اور وہ نشانی ہے کہ ہم سے جو ظالمین یہ فلسطینی ایک جنگ کے دوران ہم سے ہمارا صندوق چھین کر لے گئے تھے، آپ ہمیں وہ صندوق اگر مل جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر یہ جو بادشاہ ہیں یہ من جانب اللہ ہیں۔ چنانچہ حضرت شمویل نے دعا کی کہ اللہ وہ جو صندوق ہے اور جس کو یہ متبرک سمجھتے ہیں وہ واپس کروا دیں۔ اللہ نے اس کا نظام ترتیب یہ بنایا کہ جو ظالم یا فلسطینی جنہوں نے بنی اسرائیل پر اس وقت ظلم کیا تھا، ہوا یہ کہ جو لوگ اس صندوق کو لے گئے تھے، متبرک صندوق کو، اللہ نے ظاہری شکل، ظاہری اسباب یہ بنائے کہ وہ صندوق جہاں رکھا جاتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی حادثہ، پریشانی آ جاتی۔ پہلے ایک مندر میں رکھا، بت خانے میں رکھا، وہاں کے بت گر جایا کرتے تھے، پھر کسی شہر کے کسی علاقے میں رکھا، لکھا ہے کہ جہاں رکھتے تھے وہاں وبا پھیل جایا کرتی تھی، لوگوں کے گلوں میں گلٹیاں نکل آتی تھی، آسمانی آفت آنے لگی۔ نجومیوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم یہ صندوق جن لوگوں کا ہے یعنی بنی اسرائیل کا ہے ان کو واپس کر دو۔ ان لوگوں نے اس کے واپسی کی شکل یہ بنائی کہ ایک بگھی پر رکھ کر اور بیلوں سے باندھ کر اس کو چھوڑ دیا، اور وہ بنی اسرائیل کے علاقے کے قریب آ گئے۔ اللہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں کہ اس صندوق کو فرشتوں نے اٹھا کر طالوت کے دربار میں، جو انصاف پرور بادشاہ تھا، اور بنی اسرائیل جن کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل نے جن کے حق ہونے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل سے درخواست کی تھی کہ آپ کوئی علامت ظاہر کروا دیں، فرشتے اس صندوق کو علامت کے طور پر واپس بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے پاس لے آئے، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اب ہم آپ کو مانتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کے مزاج میں یہ ٹیڑھ پن شروع سے چلا آ رہا تھا کہ پیغمبر سے پہلے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ ایسا کر دیں، پھر جب وہ ایسا کر دیتے اللہ کے فیصلے کے مطابق تو پھر اعتراضات کرنا، اور پھر نشانی کے طور پر، معجزات کے طور پر من چاہے معجزات کا مطالبہ کرنا، یہ ان کی شروع سے عادت چلی آ رہی ہے۔ اسی کا ذکر آج کی اس آیت میں ہے کہ اللہ نے ان کے مطالبے پر بنی اسرائیل کا وہ متبرک صندوق جس کو وہ جنگوں میں اپنے آگے رکھا کرتے تھے اور جس کی بنیاد پر وہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ نے حضرت طالوت کے ان پر بادشاہ بننے کے بعد علامت کے طور پر ان کو واپس کرایا، اور یہاں ذکر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ صندوق ان کے پاس واپس آیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ،
کہ بے شک اس پورے واقعے میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صاحب ایمان ہیں، یعنی جن کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، ان کے لیے اس واقعے میں عبرت کے سامان موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو طالوت کے یعنی بنی اسرائیل کے جو بادشاہ انصاف پرور تھے، اللہ نے جن کو بادشاہ بنایا تھا، تو حضرت شمویل نے بنی اسرائیل سے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا۔ اس صندوق میں تورات کے حضرت موسیٰ کے زمانے کے نسخے، اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، من و سلوہ، وہ بھی اس کے بھی کچھ تبرکات اس کے اندر رکھے تھے۔ چنانچہ حضرت شمویل نے کہا کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک سمجھتے تھے۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ طالوت جو انصاف پرور بادشاہ ہے ان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے حکم سے وہ بادشاہ بنے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ جب وہ صندوق ان کے پاس واپس آیا، یہ خوش ہوئے، انہوں نے ان کو بادشاہ تسلیم کیا۔ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، اللہ کے وعدے بڑے سچے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔